ایک ایسا عظیم و جسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے، کوہ مخ میں پائے جانے والی ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیوقامت پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہی ان کے متعلق معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔ انہی مافوق الفطری مخلوق میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت ہی دور دراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے میخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقے میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ اس نے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن سفیان علیہ السلام تھا۔ بس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بددعا کی۔ بس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتی، اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردے جسم پر یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردے جسم کی عبادت کرنے لگے۔ بس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن کو خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر حلول کر گیا ہے تاکہ ہمیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ قوم کے لوگ کئی دنوں تک پیاس سے بدحال رہے، فصلیں سوکھ گئیں اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے۔ درندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاشوں کو کھا لیا اور اس طرح اہل رس کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ ایک وحشت ناک بیابان میں تبدیل ہو گیا۔ بعض مفسرین عنقا کو صرف ایک افسانوی پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔
वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीरों लोक कहानियां और कल्चर्स में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बीनो नाम से जाना जाता था, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र की कदीम खंडरात में नजर आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक मर्तबा बीनू परिंदा इस मंदिर में आया करता था। हिंदू मिथ में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता था। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ पांव और पंख एक बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुनवान है, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि ये परिंदा निहायत ही सुरीली आवाज निकालता था और ये जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी सहीफों में जिस नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर का और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफिन शुमाल की पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करता था और ग्रिफिन इनके खजानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर दी ग्रेट दुनिया फतह करने निकला, तो इस तवील सफर के दौरान इसका सामना ग्रिफिन से हुआ, जिसे इसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफर पर भी रवाना हुआ था। इतने सारे तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियां, पेंटिंग्स और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसी मखलूक कदीम जमाने में वाक़अतन वजूद रखती थी। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान इस दुनिया में तब ही किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम इसे अपनी आंखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर्स के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब हमें इसके बाकियात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि मुस्तकबिल में हमें ऐसे बाकियात या फॉसिल्स मिल जाएं, जिससे ये बात साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीखी हकीकत है।